ایک کم تر چیز سے اعلیٰ چیز کی طرف لے کے جاتا ہے، گھٹیا چیز کو چھوڑ کر، ایک کم تر چیز کو چھوڑ کر، ادنا چیز کو چھوڑ کر ہم ایک اعلیٰ چیز کو اور بہتر چیز کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو اس کو تربیت کہتے ہیں۔ لیکن تربیت کا ایک لازمی جز اور خاصہ اور جو لازمہ ہے وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ علم ہی، تعلیم ہی تربیت کے نقوش متعین کرتی ہے۔ عمدہ تعلیم اچھی تربیت کا ایک لازمی وظیفہ ہے۔ اس لیے دین اسلام میں علم اور حصول علم کی بے حد اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وحی الہی کا آغاز ہی فروغ علم اور بیداری شعور کے پیغام سے کیا، یعنی پہلی وحی کا آغاز وہ قرآن جو کہ صحیفہ انقلاب بن کر آیا، اس کا آغاز سورۃ علق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے علم کا یہ پیغام اس سوسائٹی کو دیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو دیا جا رہا ہے جہاں پڑھنا لکھنا باعث عار سمجھا جاتا تھا، جہاں پڑھنا لکھنے کا کام گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اور جاہل رہنا اور ان پڑھ رہنے پر باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اور اس سوسائٹی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پہلی وحی اس اقرا کے ساتھ نازل ہو رہی ہے، یہ وحی انقلاب تھی، ایک علمی انقلاب کا آغاز کرنے کے لیے یہ وحی اتری۔ اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یعنی علم تو بذات خود ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، علم ایک عظمت ہے، علم ایک قدر ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک مقام ہے، ایک حقیقت ہے، ایک قدر ہے۔ اس کے برعکس جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے، ایک اذیت ہے، مصیبت ہے۔ تو بالکل جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دوست اور دشمن برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک پڑھا لکھا آدمی اور ان پڑھ آدمی اور جاہل آدمی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ معاشرہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ معاشرہ جو پڑھا لکھا ہے وہ برابر نہیں ہو۔ قوم جو تعلیم یافتہ ہے اور وہ قوم جو جاہل ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ افراد جو تعلیم یافتہ ہیں اور وہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن انسان کی شخصی حیثیت میں بھی حصول علم کی ترغیب دیتا ہے۔ فرمایا، ہم نے انسان کو دو طرح سے علم دیا ہے، ایک طریقے بیان اور دوسرا طریقے علم۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا، علمہ البیان، یعنی اسی رب نے انسان کو سکھایا، بیان کرنا سکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی سکھایا اور انسان کو اس علم کو بیان کرنا بھی سکھایا، اس علم کو ظاہر کرنا، اس علم کو مختلف جہتوں سے واضح کرنا سکھایا، اس کو حقیقتوں کو بیان کرنا سکھایا۔ انسان کے بیان سے علم جو ہے ذہنوں میں درخشاں۔ پھر درجات کی بلندی کا ذریعہ علم کو قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و برتری کا سبب بھی علم کو قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علوم کے نام سکھا دیے تھے۔ اس علم کی بنا پر فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ پھر یہ علم ہی ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی خشیت آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں علم والے ہی ڈرتے ہیں، علم والے ہی ڈرتے ہیں، عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا سکھائی؟ فرمایا، محبوب مجھ سے مانگنا ہے تو علم مانگو، قل رب زدنی علما، فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، کتنا انمول خزانہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ خود رب کائنات
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کو سارے جہانوں کی خزانے عطا فرمائے ہیں، جن کو اتنے درجات عطا فرمائے ہیں، تو اس کے باوجود رب کائنات اگر ان کو کوئی دعا سکھا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اضافہ علم کی دعا۔ علم کی ترغیب و اہمیت اور فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف لائے تو دیکھا وہاں دو گروہ بیٹھے تھے، ایک نفلی عبادات میں مصروف تھے، ذکر اذکار میں مصروف تھے، اور ایک گروہ جو ہے وہ علم کی مباحث میں اور علمی مجلس سجائے ہوئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں افضل ہیں، دونوں بہتر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے علمی مجلس میں بیٹھ کے اور فرمایا انما بعثت معلما، کہ بے شک مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں۔ اس طرح نبوت کی جو وراثت ہے یعنی علم، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عظمت نہیں۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی۔ عالم زمین میں اللہ کا امین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن میں اپنے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، جس دن میں اپنے علم میں اضافہ نہ کر سکوں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، اس دن کے روشن ہونے میں میرے لیے کوئی برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر حصول علم کی ترغیب اور اس کی فضیلت و اہمیت بیان کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ مجدہ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ آپ نے فرمایا بے شک فرشتے طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اپنے پر اس کے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کر لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب جو آدمی سیکھتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا یعنی جو کچھ دنیا آسمان میں ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ایک خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ خبردار تم سوال کیا کرو کیونکہ اس سے 4 لوگوں کو اجر ملتا ہے، سوال کرنے والے کو، نمبر 2 عالم کو، نمبر 3 غور سے سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے دنیا و مافیا ہر چیز سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپاؤں کی مثل ہوتے، یعنی علماء لوگوں کو علم سکھا کر حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں داخل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی، پھر غور سے سننا، پھر یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ علم سیکھو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا جنت ہے، اس کی جستجو عبادت ہے، اس کی فکر تسبیح ہے، اس کی متعلق بحث کرنا جہاد ہے۔ جو نہیں جانتا اسے علم سکھانا صدقہ، اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی، علم تنہائی میں مونس، جلوت میں دوست، راہ جنت کا روشن مینارہ ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، انہیں نیکی میں پیشوا اور رہنما بنا دیتا ہے۔ الغرض
ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ علم کے بغیر نہ وہ خود ترقی کر سکتے ہیں، نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ خاندان ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے، ان کے اندر شوق پیدا کرنا ہے، ان میں رغبت پیدا کرنی ہے، انہیں بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ نہ تو تعلیم کے بغیر اور علم کے بغیر انسان دنیا کی ترقی حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی آخرت کی ترقی حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب وسیلے سے زندگی گزار سکتا ہے، نہ ہی وہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ علم کے بغیر رہنا اور علم کے بغیر انسان جاہل ہے، گنوار ہے، چپاؤں کی مانند ہے، اس کے اور پھر حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کی عزت اور انسان کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی کامیابی، خوشحالی، ہر چیز کے لیے علم کا حصول ناگزیر ہے۔ تو ہم جب پیرنٹس کو اس کی اہمیت کا ادراک ہوگا اور احساس ہوگا کہ اچھی تربیت جو ہے، ہم اپنے بچوں کو اگر اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں جس کامیابی جس کے قدم چومے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی جس کا مقدر بنے، تو ہمیں اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمیں دین کی تعلیم جو ہے وہ ان کو دلوانا اور بے حد اس کو ضروری سمجھنا ہے، کہ جتنا ضروری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا پینا دینا ضروری ہے، ان کو لباس روٹی کپڑا دینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، تو اس سے بھی زیادہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے، جاگزی ہونا چاہیے کہ علم ان کو تعلیم دلوانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہتی ہوں، اور میں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی علماؤں کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا ایک مقصد ہے، ایک درد ہے، ایک پیغام ہے کہ ہماری وہ معاشرے میں وہ افراد، ہماری وہ مائیں بہنیں، ہمارے وہ بچے اور جن کو جو ہے وہ ابھی تعلیم کا اتنا بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں، لیکن وہ گھر بیٹھے جو ہے وہ چیزیں یہ سن کر، دیکھ کر، جان کر جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک علم نافع ہے اور صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے لیے بھی۔ اور یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، بلکہ اس سے اگر اچھی بات جہاں سے ملے اسے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ مشل بردار کون ہے۔ تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ ہم اس پیغام کو آگے پھیلائیں، اور اس مشن کو اور اس کام کو، اس کاز کو، کہ ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کی اور نوجوان نسل کی اور بچوں کی اصلاح و تربیت کے لیے جو اپنا چھوٹا سا ایک ہم نے کاوش کی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اسے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو اس کو مزید پھیلانے کے لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ جو بھی اچھا اور نیک کام کرتا ہے اور اس کو آگے پھیلاتا ہے، تو اس کو بھی اس کے کرنے والے کے برابر ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب، اگر آپ نے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا پروگرام آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔